بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ نم صلی اللہ رسول اما بعد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ آدمی ایک سخاوت کر رہا ہے، لوگوں کو روپے پیسے دے رہا اور ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیسے دے رہا ہے وہ ذکر نہیں کر رہا، وہ سخاوت کر رہا، مخلوق کی خدمت میں لگا ہے، اور ایک خالق کے ساتھ مشغول ہے۔ تو لازمی بات ہے جو خالق کے ساتھ مشغول ہے اور ایک شخص مخلوق کے ساتھ مشغول ہے، تو جو خالق کے ساتھ مشغول ہے وہ افضل ہے۔ اس لیے ذکر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتا ہے، اس سے انسان کا خدا سے تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لینے سے اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھی یہ بھی اللہ کے تعلق کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے پڑھ کے میری یاد پکی ہو جائے تیرے قلب میں۔ جب اللہ کی یاد قلب میں پکی ہو جاتی ہے تو پھر انسان غیروں کو نہیں دیکھتا۔ تمام عبادات کا مقصود یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے ہو جائیں، یہ عبادت کا مقصد ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سب کا مقصد اللہ کی ذات سے جڑنا ہے۔ تو جو ذکر ہوتا ہے، انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس میں اللہ کا نام ہے، اور جب انسان کسی کا نام بار بار لیتا ہے، یعنی کہ عجیب حدیث ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی شے سے محبت کرتا ہے تو اس کا زیادہ تذکرہ کرتا ہے۔ جو کسی شے سے محبت کرتا ہے تو زیادہ تذکرہ کرتا ہے۔ اسی سے کہ یہ بھی نتیجہ نکلا کہ جو زیادہ تذکرہ کرتا ہے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ دونوں طرف ہے، زیادہ ذکر کرے گا، کسی کو یاد کرے گا، بار بار تذکرہ کرے گا تو اس سے محبت ہو جائے گی، اور اگر پہلے سے محبت دل میں آ گئی تو اب اس کو تذکرہ زیادہ کرنے لگے گا۔ یہ لازم ملزوم ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرتا ہے تو ان کا تذکرہ زیادہ کرے گا، درود شریف پڑھے گا، ذکر کرے گا، یا ان کی بات کرے گا، ان کی بات سنائے گا۔ یہ کوشش ہوگی کہ ہر محفل مجلس میں اللہ رسول کی بات ہو۔ اور اگر زیادہ ذکر کرے گا تو محبت ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ اذا تکرر کلام تکرر فی القلب، کہ جب بات بار بار دہرائی جائے تو دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ دل میں بات بٹھانے کے لیے اس کا تکرار ہے، تو تکرار کرو، اس کا تذکرہ کرو۔ تو اللہ نے ہمیں یہ ذکر دیا، فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، مجھے یاد کرو۔ ذکر کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ زبان سے یاد کرنا ہے۔ سب سے پہلے زبان سے یاد کیا جاتا ہے، اسی کو ذکر کہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جو نماز ہے وہ سب پورا ذکر اللہ ہے۔ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، سلام پر ختم ہوتی ہے۔ حالانکہ سلام جو ہے یہ نماز کے اختتام کے لیے، لیکن اس میں بھی اپنا نام لائے، کیونکہ سلام اللہ کا نام ہے۔ اور لفظ بھی کہہ سکتے تھے، وہاں ایسا بھی کہہ سکتے تھے بھی اب تم اپنی گفتگو کر لو بھی، کیا حال ہے بھائی، سلام پھیرتے ہو، کیا حال ہے جی، تم بھی اب ٹھیک ہو، لیکن نہیں، ایسا خوبصورت لفظ دیا جس میں اللہ کا اپنا نام بھی ہے، السلام علیکم۔ اس لیے پیغمبر سلام ایک دور میں بغیر وضو کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، ترمذی کی حدیث ہے۔ صحابی نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، تو وہ صحابی جب گلی کے نکڑ پر پہنچ گئے تو آپ نے تیمم فرمایا، رسول اللہ نے، کیونکہ پانی وہاں نہیں تھا، تیمم پر کے فرمایا وعلیکم السلام،
اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر سے آپ نے جواب دیا میں تو مجھے تو وسوسے آنے لگے، عاشقوں کو وسوسہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں آپ ناراض ہے کہ آپ نے جواب نہیں فرمایا کہ کنت علی غیر وضو، میرا وضو نہیں تھا تو میں نے تیمم کیا کیونکہ اس میں اللہ کا نام ہے اور میں اللہ کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا ہے۔ لیکن بعد میں تخفیف ہو گئی اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور پھر تخفیف ہو گئی۔ اس کے بعد صرف قرآن مجید میں کہا کہ اس کو ہاتھ لگانا یا باوضو ہو کر یا نماز پڑھنا، اس کے لیے وضو رہ گیا، ورنہ اللہ کا نام بغیر وضو کے نہیں لے سکتے۔ تو نماز جو عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے، پورے کا پورا ذکر ہے، اللہ اکبر شروع ہوگا آخر تک، اس لیے اس کے وضو کرایا جاتا ہے، تمام کلی کرائی جاتی ہے، 3 دفعہ اللہ، 3 دفعہ منہ کو پاک کرو، ناک کو پاک کرو 3 دفعہ، کیونکہ تم نے میرا نام لے رہا ہے، خاص ترتیب سے میرا نام لے رہا ہے۔ چلو وہ کلی کرتے سوچا کبھی؟ میں تو حیران تھا، میں یار کلی کیسے دے دی بھائی، منہ صاف کرو، پتہ نہیں زہری لائشیں بھی ہیں اور ویسے بھی تم بک 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 کرتے رہتے ہو، وضو کے پانی سے بک بک بھی چلی جائے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب آدمی وضو کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو تمہاری بک بک بھی ختم ہو جائے گی، منہ کی بک بک بھی ختم، ہاتھوں کی بھی ختم، آنکھوں کی ختم، سر کی ختم، پاؤں کی ختم، اب پاک ہو گئے، اب آؤ ہمارا نام اب لو، آؤ اب نام، پھر دیکھو تمہاری نماز سے نقصان پہنچاتی۔ یہ ابھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا، ظاہری طور پر بھی باتیں دونوں طرف پاک کر کے فرماتے ہیں اب آؤ ہمارے ساتھ۔ اب شروع سے اللہ اکبر سے شروع ہوئی، السلام علیکم پر جا کر پوری ہی بیچ میں قرآن تسبیح، یہ پورا ذکر ہے۔ تو ذکر کا جو پہلا قدم ہی زبان سے ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کوئی بھی نام، اس لیے بزرگ کہتے ہیں جس نام سے تجھے مناسبت ہو وہی چپتا رہا کر۔ ہر آدمی کو مناسبت ہوتی کسی نہ کسی نام سے، اسی کے اوپر چپتے رہو گے، نام لینا ہے۔ ان کے تو بہت سے نام ہیں، کسی عربی شاعر نے بڑی پیاری بات کی نا، عبارات نشتا و حسن کا واحد، اللہ ہماری عبارتیں تو الگ الگ ہیں لیکن ذرا حسن تو ایک ہی ہے، عبارت الگ الگ، کوئی کسی نام سے تعبیر کر رہا ہے، وہ کسی نام سے، عبارات نشتا و حسن کا واحد کل الی اذا ذاک الجمال یشیر، یہ سارے تیرے ہی جمال کو اور تیرے ہی جنا حسن کو بتلا رہے ہیں۔ الفاظ ہمارے الگ الگ ہیں، تو یا جمیلو پڑھتا ہے تب ٹھیک ہے، یا جلیلو پڑھتا ہے تب ٹھیک ہے، یا اللہ پڑھتا ہے تب ٹھیک ہے، یا رحمان، جس سے جس کی جو مناسبت ہو نام، اس لیے کہ جس کی طرف بھی جا رہے ہیں وہ تو ایک ہی ذات ہے، وہ تو منبع حسن ہے۔ یہ قمر خوشتر یا آنکھ قمر سعادت، یہ چاند زیادہ حسین ہے، یہ چاند بنانے والا زیادہ حسین ہے، یہ شکر خوشتر یا آنکھ شکر سعادت، یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا بنانے والا زیادہ میٹھا ہے؟ رائے کہ جو ذکر کر رہا ہے یہ اس سخی سے زیادہ افضل ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ سخاوت نہ کرو، یہ تو اعمال کی درجہ بتایا ہے، یہ نہیں کہ جہاں سخاوت کا جب میں سخاوت نہ کروں کہ جی بس میں ذکر کر لیتا ہوں میں پیسے نہیں دیتا، یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ضرورت کے وقت یاد رکھو، ضرورت کے وقت جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آج ضرورت ہے اور آپ نے زکوٰۃ دی، آپ کے رمضان کی زکوٰۃ سے افضل ہے، یہ مسئلہ لکھا ہے فقہاء نے، اس لیے کہ محتاج کے اوپر ہے کہ جو شخص اس وقت محتاج ہے، مثلا سیلاب آیا ہوا ہے، محتاج ہیں، آپ زکوٰۃ تقسیم کر دی رمضان کے بجائے ان کو دے دی، یہ افضل ہے رمضان میں دینے سے، اس لیے کہ محتاج کی جب ضرورت پوری ہوتی ہے اس کے خدا کیا مقام ہے۔ ہو سکتا ہے رمضان میں جس کو آپ دے رہے ہیں اس کے پاس اتنا جمع ہو گیا ہو کہ وہ اس درجے کا محتاج نہ ہو جس درجے کا آج یہ محتاج ہے، جو بھوکا ہے، جو ننگا پڑا ہوا ہے، بھوکا پڑا ہوا ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ ابھی خبر ہمارے چینل سے، کیونکہ علماء کرام ہی زیادہ کام کر رہے ہیں اس وقت، 3 دن سے صرف پانی پی رہی پوری بستی، تو اب جا ہی نہیں سکتے، 30-40 فٹ پانی ہے اور تیز لہریں ہیں، بڑی مشکل سے وہاں پہنچے، نے کہا بس پانی پر ہی گزارا ہو رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ ساری چیزیں خراب ہو گئی، یہ تو 3-4 فٹ بھی پانی کسی گھر میں گیا ہے تو کوئی چیز بچی نہیں، اس قابل ہی نہیں استعمال کرے جب تک پکا پکا کھانا لائے۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی، لیکن
ذکر میں انسان جو مشغول ہوتا ہے ذکر میں وہ افضل ہے، کیونکہ ذکر سے اللہ کا تعلق ملتا ہے، اللہ کا تعلق سے، اور سخاوت سے مخلوق کا فائدہ ہوتا ہے، مخلوق کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، مخلوق کے بھی قریب ہوتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو اپنے معمولات میں، جیسے کہ میں نے پہلے بیان میں بھی کہا کہ کچھ صبح سے، کچھ شام سے، کچھ رات سے پیدا ہوتا ہے، اپنے تھوڑے معمول رکھنے چاہیے۔ آج ہم نے چھوڑ دی، وہ ذاتی معمول ہی نہیں تھی۔ پیغمبر السلام ساری رات کھڑے ہوتے تھے، یہ آپ کے رات کا معمول تھا۔ اس لیے میرے شیخ عارف باللہ حق مولانا شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد ہے، اس جامع مسجد میں بھی تشریف لائے ہیں کہ یہاں درس قرآن ہوا ہے۔ 1997 میں حضرت کا درس قرآن اس مسجد میں بھی ہوا، اور اس مسجد میں حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ بھی درس قرآن دیتے، ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب یہاں درس قرآن دیتے۔ یہ 1915 کی بڑی مسجد ہے، بابل قدیم ترین 1915، جب یہ علاقہ مسلمانوں کا نہیں تھا اس وقت کی یہ مسجد۔ مولانا اللہ بخشا بہاول نگری رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کی وہ بنیادیں رکھنے والے، اور اس کو انہوں نے جو شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ کے جو خلیفہ تھے، اتنی پرانا قدیم مسجد، اس لیے ہمیشہ مدرسہ جامع العلوم کے ساتھ متعلق رہی ہے، وہ دھڑ ہے یہ سر ہے، اس لیے ہمیشہ مدرسے سے پہلے سید بدر عالم بیٹھی رحمۃ اللہ ہوتے تھے، وہ پھر یہاں خدمت دیتے تھے۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات آپ کو سنا رہا تھا، اس موضوع پر سنا رہا تھا، ہاں معمولات پر۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت کی چیزیں تو لے لی، آپ تبلیغ کرتے تھے، آپ درس دیتے تھے، آپ جمعہ پڑھاتے تھے، آپ نمازیں پڑھاتے تھے، لیکن خلوت کی چیزیں نہیں لی کہ راتوں کو رویا کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، آپ کے معمولات تھے، یہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جو جلوت کی چیزیں ہیں اس میں بھی اثر نہیں ہے۔ کیوں اثر نہیں؟ اس لیے کہ خلوت پر جلوت ہے۔ یا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ منه منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، رات کو ہمارے دربار سے آؤ، پھر وہاں سے جو کچھ ملے گا جن کو مخلوق میں تقسیم کرو، یہ ترتیب ہے۔ اس لیے انسان کے معمولات ہونے چاہیے، ذکر اذکار کے، کچھ تلاوت، ذکر، نفل، اپنی زندگی میں اس میں ڈالنا شروع کرے، تھوڑا اضافہ کرے، تھوڑا تھوڑا کرے، ایک دم میں نہیں ہے کہ سر رات جاگو، 2 رکعت ہی پڑھ لو، آدھی تسبیح پڑھ لو، کچھ نہ کچھ چسکا لگاؤ۔ جب چسکا لگ جائے گا، میں اکثر بتاتا ہوں، کراچی میں ایک آدمی تھا، کہتے جی میں قرآن مجید اور سا دراز ہو گیا، میں تلاوت ہی نہیں، میں کہتے میرے کو ٹائم نہیں ملتا، مصروف اور مہمان تھے۔ میں کہا یار آپ کو کس نے کہا کہ سپارہ پڑھو، آدھا سپارہ؟ حدیث میں تو 2 آیتوں کا بھی ذکر ہے، تبلیغی جماعت کے ساتھ میں ہے کہ آپ نے پوچھا کوئی ہے جو پسند کرے جس کو 2 اونٹنیاں ملے گابن، کوئی ہے جو پسند کرے 5 ملے، جو کوئی ہے جو پسند 10 ملے، ان کا جی سب پسند کرتے ہیں، ان کا 2 آیتیں پڑھ لو، 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، 5 پڑھ لو، 5 سے 10 پڑھ لو 10۔ تو میں نے کہا 2 آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتی یار، اتنے تم بزی ہو۔ کہا 2 آیتیں پڑھنی شروع کر دی انہوں نے، بات سمجھ آ گئی، اب انہیں قرآن دفتر میں رکھ لیا، وہ جب جاتے تو 2 آیتیں پڑھ لیتے، کبھی 5 پڑھ لیتے، پھر 10 پڑھ لیتے۔ یہ سنت نصاب ہے، تلاوت کا سنت نصاب 2 آیتیں بھی ہیں، وہ جب آپ نے فرمایا تو سنت ہو گیا نا۔ آپ کے بعد پھر میں 2-4 مہینے بعد گیا تو ایک دوست کے ذریعے ملنے، پہلے تو واقف نہیں تھے، پھر ملنے کے لیے میں نے کہا کہ میں کیسے آپ کو شکریہ ادا کروں، اب تو جب تک سپارہ نہ پڑھ لوں چین نہیں آتا مجھے، اور ٹائم اتنا نکلا ہے۔ میں کہا چسکا لگا ہے جام کا، شغل ہے صبح و شام کا، اب میں تمہارے کام کا دوست تو رہا نہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، ختم ہو گیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے والد صاحب کے استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، میرے شیخ والد صاحب۔ کسی نے کہا کہ حضرت بہت ہی مصروفیت ہے، کیسے معمولات کیا کس طرح کریں؟
بہت مسرور بندہ ہوں. اور نے فرمایا اس دیوار میں کیل لگاؤ. انہیں سمجھا شاید حضرت کوئی عمل بتا رہے ہیں تو کیل ٹھوکی تو ٹھوک گئی. انہوں نے کہا اس میں سوراخ تھا؟ پہلے کہا نہیں. تو کیسے جگہ بنائے کیل نے؟ فرمایا ایسے ہی اپنی چلتی زندگی میں نیکی کے لیے جگہ بنا دیا کرو. کیل کی طرح ٹھوکو گے جگہ بن جائے گی. اور ایسی پکی بنے گی کہ نکلے گی بھی نہیں، کیونکہ کیل نکلتی تو نہیں ہے، یعنی وہ معمول کبھی چھوٹے گا بھی نہیں تم سے، ایسا ہوگا. لیکن اس میں گھسانا پڑے گا، اس کے اندر اپنی زندگی کے چلتے ہوئے پہیے کے اندر تمہیں اللہ اللہ اور اللہ کا تعلق اور نیکی کو گھسانا پڑے گا. پھر وہ اس کا حصہ بن جائے گی، وہ اپنی جگہ خود بنا لیں گی. اس سے تمہاری دنیا کی زندگی بھی خوبصورت اور حسین ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم.